أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کو پڑھا ہے. قرآن مجید کی ان آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کو 2 باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے. اللہ کرے ہم سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو یہ ہے، قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنے سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات، شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے. 5 دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا سال آئے گا. تو اس موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ 2 باتوں کا بیان ہے بس. دیکھیے، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسا پیارا اسلام دیا ہے، ایسے طریقے ہمارے نبی نے بتائے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کبھی بھی کسی مسئلے میں بھی ہمارے دین نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہر چیز میں ہماری رہبری کی گئی ہے، ہر چیز میں ہمیں اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے، ہر چیز میں ہمیں اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے. اور جو آدمی اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلے، دوسرے قوم کے کام کرے، دوسرے مذہب پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ نے صاف فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کسی طریقے کو دین کے طور پر لے کر آئے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا.
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی اسلام کے اوپر چلنے پر، عمل کرنے پر ہم سب کی قیامت تک آنے والے لوگوں کی کامیابی، فلاح، بہبودی، چین، سکون، عزت، عافیت، راحت، دونوں جہاں کی خوشیاں اللہ نے اسی دین کے اندر جوڑ رکھی ہے۔ جیسے شہد سے مٹھاس کو دور نہیں کیا جا سکتا، شکر سے مٹھاس کو دور نہیں کیا جا سکتا، آگ سے گرمی کو دور کیا نہیں جا سکتا، جیسے برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طریقے سے کامیابی کو اسلام سے الگ نہیں کر سکتے۔ شکر ہے تو اس میں مٹھاس ہے، شہد ہے تو اس میں مٹھاس ہے، آگ ہے تو اس میں گرمی ہے، تو ایسے ہی اسلام ہے تو اس میں سکون ہے، اسلام ہے، اسلامی طریقوں کے مطابق زندگی ہے تو اس میں راحت ہے، عافیت ہے، دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر جو بھی جس طریقے پر بھی عمل کرے گا دنیا ہی کے اندر ناکام، شرمندہ، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور تک، تقریباً آدھی پوری دنیا تک پھیل گیا تھا۔ اسلام کا بادشاہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا حضرت عمر آدھی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ مصر کے دورے پر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہاں پتہ چلا حضرت عمر آ رہے ہیں، تو اس وقت پورے علاقے کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، وہ اس پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو سارا شہر ان کے استقبال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس علاقوں میں تقریباً نصارہ کی حکومت تھی، نصارہ کے نصرانی لوگ موجود تھے، ان کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نکل کر آئے۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کے بادشاہ کو، آخر اتنی سپر پاور والا بادشاہ کون ہے جو اتنی سادگی میں ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے پانی کا ایک گھاٹ تھا، چھوٹا سا نالا تھا، تو حضرت عمر کیا کیے، اس نالے کے پاس اونٹ سے نیچے اتر گئے اور اپنے پاؤں میں جو موزے پہنے تھے اس کو نکال کر ہاتھ میں رکھ لیے اور اپنا امامہ نکال کر کندھے پر ڈال دیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑے ہیں اور ان کے جسم کے کرتے پر پیون لگے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں وہاں داخل ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جلدی سے آئے اور آ کر کہا کہ امیر المؤمنین یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ اس کے بجائے کتان کا کپڑا لے لیں، کاٹن کا کپڑا پہن لیں، بہترین لباس پہن لیں، گھوڑے پر سوار ہو جائیں، آگے پیچھے آپ کے خادم ہو، ایک شان و شوکت کے ساتھ جائیں۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ سے سینے پر دھکا مارا، ایسا مارا کہ حضرت ابو عبیدہ نیچے زمین پر گر گئے۔ کہا ابو عبیدہ تیری طرح کے لوگ دنیا میں کم ہیں، ورنہ تیرے اس جملے پر ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی۔ تو کیا سمجھتا ہے ہمیں یہ عزت، ہمیں یہ بادشاہی، ہمیں یہ مقام کیا ان چیزوں کی وجہ سے ملا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور جو بھی قیامت تک اسلام کو چھوڑ کر کہیں بھی عزت کو تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک زمانے میں جو کہا تھا وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے۔
اللہ نے اسلام دیا ہے، نبی کے طریقے دیے ہیں، دین دیا ہے، ان طریقوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے پر، ان کے کلچر کو اپنانے میں، ان کے طور طریقوں کو اپنانے میں میری امت کے لوگ فخر کریں گے۔ آج دیکھتے دیکھتے ویسے ہی ماحول چل رہا ہے۔ بھائی غیروں کے پاس ان کو نہ خبر کا عقیدہ، نہ جنت کا عقیدہ، نہ جہنم کا عقیدہ۔ ان کی تو جنت دنیا ہے، ان کو جو نظر آتا ہے وہ کھاتے ہیں، جیسا جی میں آیا ویسا جیتے ہیں، منمانی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں اور آپ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے ہماری اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اسی کی تیاری کے لیے تو ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر خبر کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ خبر میں جانے کے بعد نہیں، خبر میں مرنے کے بعد جنت کی تیاری نہیں، دوزخ سے بچنے کی تیاری، جنت میں جانے کی تیاری، پل صراط پر پار ہونے کی تیاری۔ جب منکر نکیر خبر میں سوالات کرنے کے لیے آئیں تو ان کے جواب دینے کی تیاری، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سوالات کرے تو اس کے جواب دینے کی تیاری، اور میزان کے پاس جب ہمارے نامہ اعمال جائیں تو ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے تو اس کی تیاری، اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے، خوشی خوشی ہم جنت کی طرف جائیں، اس کی تیاری مرنے سے پہلے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اسی دنیا میں اس تیاری کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ یہاں سے وہ تیاری کیے بغیر چلے جائیں، یاد رکھ لیں خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی ضائع کر دیے، برباد کر دیے، جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کیے، تو جہنم کی طرف لے جانے سے پہلے ان کو ایک عذاب ہوگا، ذلت کا عذاب۔ ذلت کا عذاب کیا؟ اس کو کھڑا کریں گے اور اس کے جسم کو بڑا کریں گے۔ بڑا کتنا؟ کئی 100 میل کے برابر اس کا جسم بڑا ہوگا، اور اطراف سے فرشتے کھڑے ہو کر اسے ڈانٹیں گے، تھوکیں گے، دنیا کی زندگی کو یاد دلا دلا کر اسے یاد کریں گے۔ جیسے کوئی غلام کام کرنے والا کسی مالک کے سامنے سارا دکان کا پیسہ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو اس کا مالک اسے کھڑا کر کے تھوکتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بھنڈوال کو برباد کر دیا، اس دکان کو برباد کر دیا، اتنا پیسہ برباد کر دیا، اتنی محنت برباد کر دی۔ ایسے فرشتے اسے کھڑا کر کے تھوکیں گے۔ کتنی بڑی زندگی اللہ نے تجھے دی تھی، جوانی ضائع کر دی، راتیں ضائع کر دی، جنت کی کوئی فکر تجھے نہیں تھی، جہنم کی کوئی فکر تجھے نہیں تھی، کیوں تیاری نہیں کیا؟ کیا تجھے کوئی بتانے والے نہیں آئے؟ کیا سمجھانے والے نہیں آئے؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا نبی کی باتیں تیرے پاس نہیں آئی؟ کیا جمعہ کے موقع پر علماء کے زبان سے باتیں نہیں سنتا تھا؟ جو جو باتیں یہاں ہوتی ہیں وہ یاد دلا دلا کر فرشتے تھوکیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کی آنکھ اس کی جگہ سے نکل کر 3 میل تک آ کر نیچے چہرے پر پڑ جائے گی، اور درخواست کرے گا یا اللہ یہ ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اٹھا کر مجھے جہنم میں پھینک دے۔ جہنم کوئی آسان جگہ نہیں ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی چیخیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ وہ چیخیں گے جہنم کے عذاب میں، تو اللہ پوچھیں گے کیوں چیخ رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ایک بار یہاں سے نکال کے دنیا میں بھیج دے،
دنیا میں ہم جیسے تھے اب ویسا نہیں رہیں گے، تجھے راضی کر کے اچھے اعمال کر کے آئیں گے، دین پر عمل کر کے آئیں گے، 100% شریعت کے مطابق چل کر آئیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد پوچھیں گے تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا اتنی بڑی زندگی تم کو نہیں ملی تھی؟ اگر تم سدھرنا چاہو تو سدھر سکتے تھے، اگر تم بچنا چاہتے جہنم سے تو بچنے کے لیے اتنی لمبی زندگی میں نے تمہیں نہیں دیا تھا؟ تو اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ غیروں کا دیکھا دیکھی، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے تو دنیا میں تو ناکام، ذلیل، رسوا ہوں گے ہی۔ اللہ نے ایمان والوں کا مقام بلند کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا فیصلہ ہے تم سچے ایمان والے ہو، ساری دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہوگا، تم سے بڑھ کر کوئی حکومت والا نہیں رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے ایمان والے ہو۔ صرف نام کے مسلمان نہیں، ووٹر کارڈ میں نام ہے، راشن کارڈ میں نام ہے، اور سب کے سب پروفوں میں مسلمان کا نام ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں۔ فرشتوں کی فہرست میں فرشتے اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کام ویسے ہیں ہمارے۔ ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے، جب وہ چیز اس کام کو انجام دیتی ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو اس کا مقام گھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فین ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کرسی ہے، یہ مائک ہے، یہ فون ہے، یہ چلانے والی گاڑی ہے، ہر ایک کا نام الگ الگ۔ گاڑیوں کے کتنے نام ہیں، فین کے کتنے نام ہیں، لائٹوں کے کتنے نام ہیں، کرسیوں کے چیئروں کے کتنے نام ہیں۔ نام چیزوں کے الگ الگ ہیں، ان چیزوں کو بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ فین کا مقصد ہوا پہنچانا، لائٹ کا مقصد روشنی پہنچانا، کرسی کا مقصد بیٹھنے کے لیے سہولت کے ساتھ انتظام کرنا، گاڑی کا مقصد ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جب فین بند کا ہوا پہنچانا چھوڑ دے، فین چلنا چھوڑ دے، لوگ اس کو نکال کر دھوڑ میں ڈال دیتے ہیں، گجری میں ڈال دیتے ہیں۔ لائٹ جب روشنی پہنچانا چھوڑ دے، نکال کر دھوڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ کرسی جب بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ مقصد میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، اٹھا کر توڑ کر گجری میں پھینک دیں گے، دھوڑ کے اندر ڈال دیں گے۔ ایسے ہی ہمارا بھی ایک نام ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جب مقصد میں مسلمان نہیں رہتا، اللہ اس کو اس کے مقام سے گرا کر ساری دنیا میں جس کا مقام اونچا ہونا چاہیے اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ جیسے آج ہم لوگ ہو رہے ہیں، دوسروں کے ہر لائن میں دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، دوسروں کے سامنے عاجز ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنا مقصد نہیں پہچانا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزرے جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اسی لیے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے گاڑی میں امرود ڈال کر، جام ڈال کر وہاں بازار میں کھڑے ہو کر ظہر تک پکار رہا ہے، امرود لے لو، امرود لے لو، امرود لے لو۔ اس کا ایک ایک بول، اس کی دل میں نیت ہے امرود بک جائیں گے، کچھ پیسہ آ جائے گا، میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، حرام سے بچوں گا۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کا ایک ایک بول اللہ کے ذکر کرنے کے برابر ہے۔ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد بازار میں جا کر جو آواز لگاتا ہے پیاز لے لو، آم لے لو، انگور لے لو، انار لے لو، اس کا ایک ایک بول ذکر کرنے کے برابر ہے۔
وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کا نام دین نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول جیسا چاہتے ہیں ویسا گزارنے کا نام دین ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر دوسروں کے جس طریقے کو بھی اپنائیں گے، یاد رکھیں ذلت اور رسوائی کے سوا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کے جمعہ میں 2 چیزوں کی طرف مجھے توجہ دلانا ہے۔ ایک چیز تو یہ دسمبر کا مہینہ ہے، بس 5 دن ہو گئے ہیں، 5 دن کے بعد یہ دسمبر کا سال بدل جائے گا، تو 2025 جا کر 2026 آنے سے صرف ہندسہ ہی نہیں بدلتا، صرف وہاں ورڈ نہیں بدلتا، بلکہ جو زندگی ہم لوگ لے کر آئے تھے مستعار، اس زندگی کا 1 سال بھی گھٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی کو پولیس نے جیل کے اندر ڈالا، کہا کہ 4 سال جیل میں رہے گا، 4 سال گزرنے کے بعد تجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو کیا 1 سال گزرنے کے بعد اسے خوشی ہوگی؟ ہاں بھئی 1 سال، اب نیا سال آ رہا ہے، دوسرا سال آ رہا ہے، تیسرا سال آ رہا ہے، نیا سال آنے کی طرح اسے خوشی ہوگی یا اس کے غم میں اضافہ ہوگا یا اسے اور فکر بڑھے گی؟ واقعتاً جس کو موت کا حکم آ گیا، اس کا ایک ایک دن کئی سالوں کی طرح گزرتا ہے۔ 1 سال گزر گیا تو وہ روتا ہے، ارے میں تو موت کے قریب ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی یہ 1 سال جو بدل رہا ہے، صرف کیلنڈر نہیں بدل رہا، بلکہ اللہ نے مقدر کی جو زندگی دی تھی اس میں سے 1 سال گھٹ گیا ہے۔ ہو گئی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ دیکھتے 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 پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، دیکھتے دیکھتے 12 مہینے ختم ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو یہ سال کا آخری ایام محاسبے کے ایام ہے، حساب لینے کا وقت ہے۔ ہم لوگوں کو پورے سال کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ نے 2025 کا سال مجھے دیا تھا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس مقصد کی میں نے کتنی تیاری کی، کتنی اللہ کو راضی کی، کتنی جہنم سے بچنے کے میں نے اعمال کیے، ان چیزوں کے جائزہ لینے کا وقت ہے۔ لیکن افسوس کی بات، آج ہم مسلمان بھی غیروں کو دیکھ کر، کرسچنوں کو دیکھ کر، عیسائیوں کو دیکھ کر، جیسا وہ لوگ سال گزرنے کے وقت میں پھٹاکے پھوڑتے ہیں، وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی کی پیش کرتے ہیں، وش یو ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجتے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر جشن مناتے ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ نیچے ہم لوگ گر گئے۔ غیروں کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی آج مسلمانوں کو ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں بتا رہا ہوں، کتنے مسلمان غیر بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنے آج مسلمان نیو ایئر میں کیک کاٹنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کب بجیں گے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا ناچنا، کیا گانا، کیا پھٹاکے، کیا کپڑے اور کیا خوشیاں منانا، کتنے روپے برباد ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ذرا بھی عقل بھی نہیں ہے، ارے سوچتے بھی نہیں کہ بھئی یہ کس کا کام ہے، کون کرنے کا کام ہے، کیا اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کس نبی نے کیا تھا، یا صحابہ نے کیا تھا، یا تابعین، تبع تابعین، کس نے یہ کام کیا تھا، جو آج ہم مسلمان ٹوپی رکھ کر، وہ مسلمان جس کے پیدا ہوتی ہے کانوں میں کلمہ پڑھا گیا، جس کا نام صحابہ اور انبیاء کے نام پر رکھا گیا، وہ مسلمان غیروں کے ان طریقوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہمارے محلوں کے اندر؟ تو خاص طور پر ان نوجوانوں کو پوچھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ان کی ان حرکتوں پر دل سے رحم کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہماری اس غفلت پر رونا چاہیے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو کیا ہو گیا کہ یہ غیروں کی طرح خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی حرکتیں کرے گا، جو آدمی جس قوم کی نقل و حرکت اتارے گا، جس قوم کے طریقوں کو پسند کر کے عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ تم کو اسلام کا طریقہ پسند نہیں تھا نا، نصارہ کے عیدیے تمہیں پسند تھے،
جاؤ نصارہ کے ساتھ. نصارہ کی طرح پھٹاکے پھوڑنا پسند ہے، ہندوؤں کی طرح عیدیں منانا، پھٹاکے سلگانا، اور دیپاولی کے وقت میں مسلمان بچے بھی ہندوؤں کی طرح جشن مانا پسند ہے. اللہ انہی کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے. جاؤ، تمہیں تو نبی کے طریقے پسند نہیں تھے. حدیث پاک میں صاف آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر کے پاس صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر پلانے کے لیے پانی اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول کے پاس کچھ امتی، کچھ مسلمان پانی پینے کے لیے قریب آئیں گے، فرشتے پیچھے سے گھسیٹیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے، ارے یہ تو میرے امتی ہیں، کیوں کھینچ کر لے جا رہے ہو؟ لاؤ، میں اپنی امتی کو پانی پلانا چاہتا ہوں. فرشتے کہیں گے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں، آپ کے انتقال کے بعد یہ آپ کے طریقوں پر نہیں، غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارتا تھا. اسے آپ کے طریقے پسند نہیں تھے، غیروں کے طریقے پسند تھے. اللہ کے رسول کہیں گے، فَسُحْقًا سُحْقًا، جاؤ میری آنکھوں سے دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہیں میری کوئی قربانیوں کا علم نہیں ہے، میری سنتوں کا طریقوں کا پسند نہیں ہے. آج ہماری حالت مسلمانوں کی زبان سے دعویٰ ہے لیکن عمل سے دعویٰ نہیں ہے. ایک مثال، گھٹیا مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک آدمی شادی کر کے لے کر آیا اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر پہلی مرتبہ کہنے لگا، میں بہت خوش ہوں آپ سے، تم میری زندگی ہو، تم میرے دل ہو، تم میرے جگر ہو، میں تمہارے اوپر فدا ہوں. بس بول کر گیا تو 8 دن تک غائب. کہاں ہے؟ رنڈی بازی کر رہا ہے، پیسے دے کر کلب میں ناچ رہا ہے. وہ بیچاری جو شادی کر کے آئی، کھائی پی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب 8 دن کے بعد آ کر پھر 15 منٹ تقریر کر رہا ہے، میں تمہارے اوپر فدا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تمہارے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. پھر جا کر غیروں کے پاس سو رہا ہے. تو کیا اسے صحیح شوہر کہیں گے؟ کیا وہ بیوی اس کے باتوں کے اوپر بھروسہ کر لے گی کہ یہ میرا عاشق ہے؟ وہ صاف کہے گی، تو جھوٹا عاشق ہے، صرف نام میرا لے رہا ہے، تعریف میری کر رہا ہے اور غیر عورتوں کے پاس سو رہا ہے. بالکل ایسے ہی آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے. نام دیکھو، اے لو محمد، گلی گلی کے اندر پورے بیانر لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیانر لگانے کے لیے ہزاروں روپیے قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار. اس ہزاروں روپیے خرچ کرنے والے سے کہو، تمہیں اتنی نبی کی محبت ہے تو نبی کا چہرہ کیوں نہیں اپناتے؟ نبی کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ نبی کے طریقے پر شادی کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے طریقے پر رہن سہن کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف دکھاوا ہے، منہ پر زبان پر بول ہے لیکن عمل ہمارا نبی کے طریقوں کے خلاف ہے. تو آج بھی ہم مسلمان، لیکن عید کس کی منا رہے ہیں؟ کرسچنوں کی عید ہم لوگ منا رہے ہیں. تو کیا یہ ہیپی نیو ایئر منانا، یہ کیک کاٹنا، کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نصرانی لوگ کرتے ہیں، ان کا مذہب ہے، اجازت ہے، وہ جو چاہے کر لے، لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ان کے طریقے اپنانے کا؟ تو یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہر طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، کون سے کام کرنے سے ہم لوگ دین سے نکل جاتے ہیں. خاص طور پر غیروں کے عیدوں میں ان کی طرح عید منانے سے بچنا ہے. جب بعض نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیک کھانے میں کیا غلطی ہے؟ بھئی کھاؤ، روز کھاؤ، لیکن خاص اسی دن کو کیک لا کر کیوں کاٹتے ہو؟ جس وقت یہ قوم والے، ایک مذہب والے ایک مذہبی تہوار سمجھ کر، ان کی عید سمجھ کر جس وقت وہ کیک کاٹ رہے ہیں، اسی وقت میں آپ کو کیک کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آج کھاؤ، کل کھاؤ، روزانہ 3 وقت کھانے کے بجائے بڑے بڑے کیک لا کر کاٹو، دوسروں کو بھی کھلاؤ. ہر کاٹنے پر، کھلانے پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن خاص اسی رات میں لا کر 12 بجے تک انتظار کر کے، جیسے ہی 12 بجے گزرے پھٹاخے پھوڑنا، کیک کاٹنا اور پھر میسیج بھیجنا. تم خود بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ یا غیروں کا طریقہ؟ تو ان غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے پر کیا اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے
ایک چیز تو سال کا جو ختم ہوتا ہے وہ سال کے ختم کا وقت پورے سال کا جائزہ کا وقت ہوتا ہے. ہم لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے اس سال بھر میں نے کیا اعمال کیے, کیا خراب اعمال کیے. جو اچھے اعمال ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ دیکھتے دیکھتے ایک سال غفلت میں گزر گیا, کم از کم جو نیا سال آ رہا ہے اس سال میں اچھا بنوں گا, اچھے اعمال کروں گا, اچھے ارادے لے کر نئے سال کی شروعات کروں گا. اس طریقوں پر عزائم کے ساتھ نئے سال کو شروعات کرنا چاہیے. اور دوسری بات, چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے, 7واں مہینہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے رسول رجب کے چاند کو دیکھتے, ہر مرتبہ جب چاند کو دیکھتے تو دعا کرتے اللہم احلہ علینا بالیمن والامن والسلام والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا اللہ کے نبی چاند کو دیکھ کر ہر مہینے کے پڑھا کرتے, لیکن جب رجب کا چاند آتا تو اس کو دیکھ کر دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور رجب ہی سے اللہ کے نبی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. بعض مرتبہ رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے. کس کے لیے؟ رمضان کی تیاری کے لیے. ابھی سے روزوں کی عادت ڈالتے, ابھی سے لمبے لمبے قیام کی عادت ڈالتے. کون؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کے اشتیاق میں, اس کے شوق میں تیاریاں کیا کرتے تھے. تو میں اور آپ جو اللہ کے رسول کے گنہگار امت ہیں, ہم لوگوں کو کتنی تیاری کرنا چاہیے رجب. تو ہم بھی ایک تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں. ہر نمازوں کے بعد اپنے انفرادی دعاؤں میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یہ کثرت سے دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور ہو سکے تو نفل روزے رکھیں. ابھی سے لمبی نمازیں پڑھنا, سنت نمازوں کا اہتمام کرنا, نفل نمازوں کا اہتمام کرنا, لمبی لمبی دعائیں کرنا ابھی سے 2 مہینے پہلے سے عادت ڈالے تو رمضان ہمارا صحیح گزر سکتا ہے. جیسے ایک ٹرین جو فاسٹ آ رہی ہے فوراً سڈن سے بریک ڈالے گی تو پوری ٹرین جو ہے پٹری سے اتر جائے گی. 2 ویلر میں کوئی آدمی 80 کی سپیڈ میں جا رہا ہے, سڈن بریک ڈالا تو فوراً گر کر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرے گا؟ دور سے بریک مارتے ہوئے آہستہ آہستہ آئے گا. تو ایسے ہی رمضان گزرنے کے بعد تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے. 10 مہینے سے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کی ناراضگی میں پتہ نہیں گناہوں کے اندر کیسی تیزی سے ہماری گاڑی چل رہی ہے. تو ابھی سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, ابھی سے اس کو بریک ڈالنا ہے. ورنہ سیدھا یہ سوچتے رہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے دو, اس کے بعد بہت پابند ہو جاؤں گا. اچانک سڈن سے جو بریک ڈالتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا چاند نظر آ گیا, پوری مسجد بھر گئی, اور پھر 2-4 دن کے بعد, بلکہ 2-4 دن چھوڑو, ایک نماز کے بعد ایک صف گھٹتی ہوتی جاتی ہے. رمضان ختم ہونے تک 15-20 دن میں جو معمول نمازی تھے بس وہی نمازی آ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم صرف رمضان کی تیاری کرتے ہیں, سڈن سے بریک ڈالنے کی وجہ سے 2-4 دن میں ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ابھی سے رمضان کو روزے رکھنے کے لیے, صحت سلامتی کے لیے دعائیں کرنا, اس کی تیاری کرنا چاہیے. اور دوسری بات, یہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. یہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے سال کے 12 مہینے بنا دیے تھے, اور فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا, عزت والا بنا دیا. 4 مہینے آسمان زمین پیدا ہونے سے پہلے بھی عزت والے مہینے تھے, احترام والے مہینے تھے, اور قیامت تک وہ 4 مہینے بہت احترام والے مہینے ہیں. وہ کون سے؟
ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں ہے، یعنی جن 4 مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے یہ رجب کا ایک مہینہ بھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جو آدمی ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، باقی 8 مہینے بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، باقی 8 مہینے بھی عبادتوں پر جمنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے یہ رجب کا مہینہ ہے تو ہم اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ رجب کے مہینے میں یہ بات عام طور پر عورتوں کے اندر چلی گئی ہے کہ اتنے روزے رکھنے سے یہ ثواب ملے گا، اتنے روزے رکھنے سے یہ ثواب ملے گا، یہ تقسیم کرنے سے وہ ثواب ملے گا۔ خاص طور پر حلوہ تقسیم کرنا اور 22 رجب کو کنڈے تقسیم کرنا اور کنڈے کی رسم چلانا، یہ تو کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، کئی صدیوں سے رسم چلی آ رہی ہے۔ یہ کنڈے کی رسم 22 رجب میں کرنا، رجب کے مہینے میں کنڈے شیرینی تقسیم کرنا، یہ کب شروع ہوا؟ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے یہ من گھڑت قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی لکڑیاں کاٹنے والے کو امام جعفر صادق نے کہا تھا تم میرے نام سے صدقہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ تو تمہیں خوشحال ملے گی۔ تو اس آدمی نے ان کے نام سے صدقہ کیا، وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا، اس کی کلہاڑی اس میں سے نکل کر ایک زمین پر پڑی، وہاں آواز آئی، زمین کھودا، سننے کا ایک ڈھیر ملا، اس کو بیچ کر بادشاہ سے بھی بڑا ایک بنگلہ بنا لیا۔ ایسا ایک من گھڑت قصہ لوگوں نے جاری کر دیا ہے۔ اس زمانے سے بھی امام جعفر صادق کے نام پر، فاتحہ خوانی کے نام سے، ان کے نام پر رجب کے کنڈے کے نام سے لوگ کھاتے کھلاتے آ رہے ہیں۔ اصل میں یہ رسم شروع کی شیعہ نے، شیعہ قوم نے یہ رسم شروع کی۔ اور کیوں شروع کی؟ شیعہ کو حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے رسول کے سالے ہوتے ہیں، ان کے جو اللہ کے رسول کے سالے ہوتے ہیں، ان کی شہادت پر، ان کے انتقال پر شیعہ نے مٹھائیاں بانٹے تھے۔ 22 رجب ان کے انتقال کا دن ہے، تو انہوں نے شیعہ نے جو رسم چلائی تھی اب چھپانے کے لیے امام جعفر صادق کا نام ڈال کر چلا دیا، اور وہ کنڈے کی رسم باقاعدہ چل رہی ہے۔ رجب شروع ہوا اسی وقت سے یہ دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس طرح کی رسم بھی کوئی شریعت میں ثابت نہیں ہے، یہ غلط رسم ہے۔ ایک اللہ کے رسول کے صحابی کی وفات پر خوشی منانا، مٹھائی تقسیم کرنا، انتہائی ہم لوگوں کے ایمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی رسم رواج یہ رجب کے مہینے میں نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نیکیاں کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے، چاہے تو نفل روزے رکھنے پر بھی ثواب زیادہ ہے، جب چاہے رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ منکرات بدعتیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، اللہ اس سے ہم کو اور پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ آج 26 تاریخ، 26، 27، 28 ان 3 دنوں کے لیے ہمارے پورے صوبہ کرناٹک کا اجتماع، تبلیغی اجتماع دعوت و تبلیغ کا بنگلور کے اندر قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے، خصوصاً ان حضرات سے جن کا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ تبلیغی اجتماع جو سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد ہے اسے ذریعہ بنا کر، اسے ٹارگٹ بنا کر، جس علاقے میں اجتماع ہے وہ علاقے میں جتنے بستیاں ہیں، جتنے مرد عورتیں ہیں، ان کے کانوں تک اللہ رسول کی بات پہنچے۔ اسی مقصد کے لیے اجتماع سے پہلے بھی ایک محنت ہوتی ہے، اجتماع کے بعد اللہ کے راستے میں جماعتیں بھی جاتی ہیں، تاکہ پورے علاقے میں
بسنے والے ہر مرد عورت کے کان میں ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کی باتیں سمجھ میں آ جائے، اسی کے لیے اجتماع کو رکھا جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں